ہمارے ہاں اس شخص کو برا سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کے سامنے تو اچھا ہو لیکن تنہائی میں وہ بھی برائی کرتا ہو، یعنی کہ لوگوں کے سامنے کہتا ہو کہ مثال کے طور پر فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے چاہیے، اچھا گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب تنہائی میں دو چار دوستوں میں بیٹھتا ہو تو گالی گلوچ بھی کرتا ہو اور اس کے اپنے موبائل میں فلمیں ڈرامے میں موجود ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے یہ شخص منافق ہے، لوگوں کو تو اچھائی کی بات کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ڈرامے فلمیں نہیں دیکھتا لیکن تنہائی میں یہ بھی دیکھتا ہے، موبائل میں اس میں بھی فلمیں بھری ہوئی ہیں، اس کے موبائل میں بھی ڈرامے بھرے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ شخص منافق ہے، یہ بدترین شخص ہے۔ لیکن ایسا شخص اس شخص سے بہتر ہوتا ہے، اور یاد رکھے بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، کہ جو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر ڈرامے دیکھتا ہو، فلمیں دیکھتا ہو، بے حیائی کے کام کرتا ہو، گانے سنتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، کیونکہ جو اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے کرتا ہے وہ اللہ سے تو نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ گناہ کر رہا ہے، چھپ کے تو کرتا ہی ہے لیکن اعلانیہ طور پہ بھی کرتا ہے، تو اللہ سے تو نہیں ڈرتا، لوگوں کے سامنے بھی سے شرم و حیا نہیں آتی، تو یہ شخص اس شخص کی ہدایت کی امید کم ہے کہ جس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے گناہ کرتا ہو، بزرگوں کے سامنے گناہ کرتا ہو، لیکن اب اس کی امید جو ہدایت کی امید ہے کم ہے، کہ اس کو اگر بزرگ سمجھائیں گے تو کہے گا اس میں کیا ہے، یہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ غلط کام کر رہا ہوں، یہ غلط تھوڑی ہے، ساری دنیا کرتی ہے، تو یہ کہے گا۔ لیکن جو شخص چھپ کے گناہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، جب اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ اس کو چھوڑ بھی دے گا، لیکن جو شخص گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اس شخص کے واپس آنے کی امید نہیں ہوتی، اور ایسا شخص فاسق ہوتا ہے جو اعلانیہ طور پر گناہ کرے، اور فاسق کے پیچھے امامت بھی نہیں ہوتی، ایسے شخص کے پیچھے آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اعلانیہ طور پر گناہ نہیں کرتا، کوئی گالی گلوچ نہیں کرتا، کوئی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا، اور کوئی اس کا جو ایسا اعلانیہ طور پہ گناہ نہیں ہے، تو اس شخص کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں پتہ چلا کہ کوئی گناہ وہ بھی کر رہا تھا، تو اب آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ اعلانیہ طور پہ نہیں کر رہا تھا۔ ورنہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ کوئی شخص بھی گناہگار نہ ہو، ایسا شخص جو کوئی گناہ بھی نہ کرتا ہو، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے تو ایسا شخص تو آپ کو دنیا میں ملے گا ہی نہیں۔ اس لیے جو افراد چھپ کے گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں گناہ کرتے، ایسے افراد جب وہ ان لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں کہ جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس شخص کو بہتر سمجھا جاتا ہے جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرے، وہ کہتا ہے ہم گناہ گار ہیں، سر دنیا کو بتاتے ہیں، چھپانے کی کیا بات ہے، چھپانا تو منافقت ہے، حالانکہ چھپانا منافقت ہے تو یہ جو لوگوں کے سامنے گناہ کرنا ہے یہ بھی تو فاسقوں کا کام ہے، ایسا یہ بھی تو فسق ہے، فاسق ہے وہ شخص کہ جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہو۔ اب اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی اس گناہ کی ترغیب ملتی ہے، دوسروں کو بھی وہ گناہ پھر اچھے لگنے لگتے ہیں۔ آپ جب وہ اپنے بچوں کے سامنے فلمیں ڈرامے دیکھیں تو آپ کے بچے بھی دیکھیں گے، اپنی بیٹیوں کے سامنے آپ جب فلمیں دیکھیں تو بیٹیاں بھی دیکھیں گی، اور پھر آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے یہ غلط ہے۔ لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ چھپ کے سارے گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور لوگوں سے چھپاتا ہے کہ وہ اس گناہ میں ملوث ہے، لیکن وہ اس گناہ کو چھوڑ نہیں پا رہا، تو انشاءاللہ تعالی جب تک اس گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے تو اس لیے اس گناہ سے اس کے چھٹکارے کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ اس گناہ سے چھٹکارا دے دے، لیکن جس دن اس کی یہ شرم و حیا بھی ختم ہو گئی کہ وہ لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پہ گناہ کرنا شروع ہو گیا، تو پھر اس کے گناہ کی چھوٹنے کی امید نہیں ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا ہی باقی نہیں رہی۔